السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی۔ معاملہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع تو کرا دی گئی ہے کوئی 18 مئی کو۔ آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج 24 مئی ہے۔ ان 4 دنوں میں جن لوگوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے ان کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اس طرح کے گہما گہمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تھوڑی بہت تو ہے، جیسے کہ سردار یار محمد رند گئے تھے ایچ ڈی پی سے ملنے، جہاں پہ ایچ ڈی پی نے ان کو مطلب کوئی جواب صحیح نہیں دی، ان کو اچھا رپلائی نہیں ملا ان کو، یعنی اپنی طرف سے حمایت کی یقین دہانی نہیں کرا دی۔ انہوں نے ایک مبہم سا ان کے سامنے سوال رکھا کہ جی آپ اپنا شو کر لیں، ہم دیکھ لیتے ہیں آخری ٹائم پہ ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے وہ پر کر لیتے ہیں۔ یہ حالانکہ میں نے اپنے 20 مئی کے پروگرام میں بتایا بھی تھا۔ تو سردار یار محمد تو گئے ایچ ڈی پی سے ملنے، لیکن جام کمال خان صاحب وہ نہیں گئے۔ پھر اس کے بعد سردار یار محمد رند صاحب گئے مولانا عبدالواسع سے ملنے۔ مولوی عبدالواسع صاحب سے ملاقات کے بعد کوئی خاطر خواہ ان کو جواب نہیں ملا، تو سردار یار محمد رند صاحب نے اسلام آباد کا رخ کیا۔ شنید میں یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات کی خواہش ہے، اور انہوں نے 1-2 ایفرٹ کیا ہے کہ مولانا صاحب سے میری ملاقات ہو، لیکن ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے سردار یار محمد رند صاحب کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیا ہے، یا ان کا جو بزی شیڈول ہے، جس طرح کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں جمعیت کی طرف سے، تو اس وجہ سے جو ٹائمنگ کا پرابلم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، اس لیے وہ ٹائم ابھی تک ملاقات کا سردار یار محمد رند صاحب کو نہیں ملی۔ تو اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے جو لانگ مارچ وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی مولانا صاحب کا شیڈول بڑا ٹائٹ ہے، میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں۔ تو اس تمام چیزوں کو ملا کے یہ ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی تک، انہوں نے سردار یار محمد رند صاحب سے ملاقات نہیں کی ہے۔ ممکن ہے کل 1-2 دن میں ہو جائے، اگر 1-2 دن کے بعد ہو جائے گا تو پھر فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کل 25 مئی ہے، اور 25 مئی کو بلوچستان اسمبلی نے اپنا اجلاس بلایا ہے، اور اس اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پیش ہونی ہے۔ پیش ہونے کے لیے کم سے کم 33 اراکین کی ضرورت پڑے گی، اراکین اسمبلی کی۔ اس وقت جو اعداد و شمار ہیں ناراض اراکین کے جو گروپ ہے، ان کے کوئی 15 سے 16 لوگ ہیں، 14 لوگوں نے تو سائن کیا ہے ڈرافٹ پہ تحریک عدم اعتماد کے، لیکن ان کو ابھی تک جو اعداد و شمار وہ خود بتا رہے ہیں، تو اس میں تقریباً 16 لوگ ہیں۔ تو ابھی مزید انہوں نے 17 لوگ جمع کرنے ہیں۔ ابھی یہ کس طرح ہوگا، یہ تو ایک سوال ہے بہرحال۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سردار یار محمد رند کی ملاقاتوں کے بعد جام کمال خان صاحب، آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں 24 مئی ہے، تو جام کمال خان نے اپنے گروپ کے ساتھ میر ظہور بلیدی، سلیم کوثر صاحب، مٹا خان وغیرہ کو لے کے مولانا عبدالواسع کے گھر گئے، ان کی رہائش گاہ کوئٹہ میں، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے اندر کی بات کیا ہے یہ ہم آپ کو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ ملاقات میں یہ کہ جام کمال خان صاحب کو اور اس کی ٹیم کو، اس کے گروپ کو، اس کے وفد کو مولانا عبدالواسع صاحب نے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا ہے۔ مولانا صاحب کا یہ موقف ہے کہ میں بذات خود مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کروں گا اور مشاورت کروں گا، مشاورت میں جو بھی فیصلہ ہوگا پارٹی کے اندر پھر میں آپ کو کنوے کروں گا کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، نیوٹرل رہنا ہے، تمام جو بھی ہوگا ہم آپ کے پاس آپ کو بتا دیں گے۔ یہ اس جواب کا مطلب کیا ہے؟ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر یا جو صوبائی اراکین اسمبلی ہے، انہوں نے تحریک عدم اعتماد میں جو پوزیشن اختیار کی ہے وہ نیوٹرل ہونے کا اس سے پہلے تاثر تھا۔ یعنی کہ آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جس دن تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اس کے بعد جو ملاقاتیں ہوئی، اس 4 دنوں کی پیریڈ میں اگر آپ دیکھیں، اس میں جمعیت علماء اسلام کے موقف اگر آپ دیکھ لیتے تو اس میں آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا کہ جمعیت علماء اسلام نے ایک نیوٹرل پوزیشن لی ہے۔ لیکن آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں
جام کمال خان اپنے گروپ کے ساتھ مولانا عبدالواسع سے جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے، اس میں وہ جو نیوٹرل ہونے کا جو تاثر ہے وہ تقریباً ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ اس لیے ظاہر ہو چکا ہے کہ مولانا عبدالواسع صاحب نے چونکہ صوبائی امیر ہیں جمعیت علماء اسلام کے بلوچستان میں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی نہ ہم سوچیں گے یا ہم نے کرنا ہے، آپ کا ساتھ دینا ہے یا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ساتھ دینا ہے، یہ انہوں نے نہیں کہی۔ انہوں نے کہا جی ہم مشاورت کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے مشاورت کریں گے، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مولانا عبدالواسع صاحب کو کوئٹہ بھیجا ہے کہ آپ جائیں، انٹرنل جو معاملات ہیں جس طرح آپ فیصلہ کرنا چاہیں گے آپ فیصلہ کر لیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ اس وجہ سے مولانا عبدالواسع صاحب اسلام آباد سے کوئٹہ پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا عبدالواسع صاحب کی ایک مصروفیت اور بھی ہے، وہ یہ کہ جو شہرانی میں جنگلات میں آگ لگی تھی جنگل میں، تو اس کے لیے بھی کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ آگ لگی ہے نہیں لگی ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے، اس وجہ سے بھی آئے۔ لیکن بہت جو اہم وجہ اس کے آنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جو ایک صوبائی حکومت کی تبدیلی کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھنا تھا انہوں نے۔ اسے پہلے آپ کو یاد ہوگا میرا 18 مئی کے پروگرام میں آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہا تھا، اور اس کے بعد 20 مئی کو میں نے پھر پروگرام کیا، میں نے یہی کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد میچیور نہیں ہے۔ جو اصل محرک ہیں، جو اصل پلیئر ہیں، وہ دو جماعتیں ہیں، بی ایم پی ہے اور جمعیت ہے۔ اس کے باوجود کہ باپ کا جو ناراض گروپ ہے انہوں نے مولانا عبدالواسع یا جمعیت علماء اسلام یا مولانا فضل الرحمان کو اپنے 8 لوگوں کی بلکہ 14 لوگ جنہوں نے سائن کی تھی ان کا پورا اختیار سونپ دیا تھا کہ جی آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قابل قبول ہوگا، آپ نے جس کو بھی وزیر اعلیٰ بنانا ہے ہمیں قابل قبول ہوگا۔ اس کے باوجود جمعیت علماء اسلام نے آج کے دن جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جام کمال خان اور اس کے گروپ کو تسلی بخش رپلائی نہیں دی جس سے ان کا حوصلہ بڑھے۔ جام کمال خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اگر اس کے لب لباب آپ دیکھیں، انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی حمایت کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے کہا جی ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور وہ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ مولانا عبدالواسع صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر کے مشاورت کرنے کا کہا ہے، حالانکہ چند گھنٹے باقی ہیں، ابھی یہ شام ہے، کل انہوں نے مطلب 24 گھنٹے سے کم وقت رہتے ہیں اسمبلی اجلاس بلانے کا۔ ان 18-20 گھنٹوں میں اگر معاملہ میچیور نہیں ہے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر جمعیت علماء اسلام کو فیصلہ کرنا ہوتا، حمایت کرنی ہوتی، اب تک وہ فیصلہ کر چکا ہوتا۔ مولانا عبدالواسع کا ٹھوس موقف سامنے آ چکا ہوتا، اب تک نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے باپ کے ناراض گروپ کو ٹکا سا جواب دیا ہے کہ جی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے ہم آپ کا ساتھ دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایمل ولی خان نے یقین دہانی کرائی ہے جام صاحب کو، وہ ساتھ کھڑے ہیں جام صاحب کے ساتھ، جام صاحب کے گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہوا ہے ایک جماعت کی طرف سے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی جو تقسیم ہے ان کو بھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں ان کی مرکزی لیڈرشپ کی جانب سے، وہ بھی کنفیوژن ان کے درمیان بھی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، سردار یارمہ رند صاحب نے جو 2 ملاقاتیں کی جمعیت علماء اسلام والوں کے ساتھ، ایچ ڈی پی والوں کے ساتھ، اس میں آپ کو بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے نظر نہیں آتے، اس وجہ سے ان کو خوف ہے ایسا نہ ہو کہ
جس طرح پنجاب میں 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کروایا گیا، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ڈی سیٹ ہوں، جب تک یہ چلے گا تو ہم خود کو ڈی سیٹ کروا دیں، یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے تحریک عدم اعتماد کا مجھے زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدس بزنجو اور مولانا عبدالواسع کے درمیان 2 دن کے اندر 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جو تحفظات تھے مولانا عبدالواسع صاحب کے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ان تحفظات کو دور کر لیا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی جو گروپ ہے جو بلوچستان میں بیٹھی ہے، اس کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ حکومت میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ یہ ناراضگی مولانا عبدالواسع صاحب کی تھی۔ کچھ معاملات ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے 1-2 پروگرام میں کہا تھا کہ ابھی فی الحال نہیں بتا سکتے، آنے والے وقت ہر بات کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس لیے وقت آنے پر وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ تحفظات مولانا عبدالواسع صاحب کے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدس بزنجو نے دور کر لیے ہیں۔ اس لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کل 25 مئی کو ہونے والے اجلاس میں جو مطلوبہ تعداد ناراض گروپ کو جمع کرنا ہے وہ اسمبلی میں جمع نہیں ہو پائے گی اور کورم پورا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جو حکومتی اراکین ہیں، جو اتحادی ہیں موجودہ حکومت کے، یا جو ان کے حمایت کر رہے ہیں، وہ جماعتیں کل اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس لیے نہیں ہوں گے کہ اب ذمہ داری ہے ناراض اراکین کے کہ انہوں نے اجلاس طلب کرا لی ہے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کورم پورا کروا لیں۔ تو اگر انہوں نے کورم پورا کر لیا اور وہاں پہ جو رائے شماری ہوئی اکثریت آ گئی تو وہ ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ لیکن امکانات کافی حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں ہیں کورم پورا ہونے کے۔ کوئی امکان مجھے ذاتی طور پر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر کوئی معجزہ ہو یا راتوں رات آج رات کو کوئی ایسی بہت بڑی تبدیلی آئے، جمعیت اپنا فیصلہ کر لے تو ممکن ہے ہو، لیکن اس طرح کے معجزات بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ نہیں ہوتے۔ سیاست میں تو اس طرح کے معجزات نہیں ہوتے۔ سیاست میں پہلے سے طے کیا جاتا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے چانسز کم ہیں، اس میں کوئی جان مجھے نظر نہیں آتی۔ ہاں یہ ضرور ہے، دیکھیں نا کہ باپ کے اندر بھی نوٹسز کا سلسلہ جاری ہوا۔ جو پارلیمانی لیڈر ہیں باپ کے، وہ بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، انہوں نے اپنے ان 8 اراکین جنہوں نے دستخط کیے ہیں اس ڈرافٹ تحریک عدم اعتماد کے ڈرافٹ پر جو جمع ہے اس وقت اسمبلی میں، ان کو شوکاز کر لیا ہے۔ ان کو ظاہر ہے کہ ان کو جواب طلبی ہوئی ہے ان کی، جبکہ جام صاحب کہتے ہیں کہ میں صوبائی صدر ہوں، میں باقی لوگوں کو شوکاز کروں گا کہ کل وہ بلوچستان اسمبلی پہنچیں، اجلاس میں پہنچیں، اگر نہیں آئیں گے تو میں شوکاز کروں گا، یہ جام صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ جام کمال خان صاحب اپنے اراکین کو منا نہیں سکے ہیں، بلکہ وہ ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں۔ ایک تو منانا ہے نا جی کہ آپ آ جائیں، منایا نہیں جا سکا ان کو۔ حالانکہ دعویٰ تو یہ کیا جا رہا تھا نادر اراکین کی طرف سے کہ ہم نے باپ کے حکومت کے حامی لوگوں کو، جو میر قدس بزنجو کے ساتھ لوگ ہیں، ان کو ہم نے کافی حد تک توڑ دیا ہے۔ ابھی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جام صاحب کا، جو موقف سامنے آیا ہے کہ جی جو نہیں آئیں گے 25 مئی کو اسمبلی اجلاس میں تو ان کو ہم ڈی سیٹ کروائیں گے، ان کے خلاف ہم تاریخ الیکشن کمیشن کو لیٹر وغیرہ لکھیں گے، جو بھی ہے جو ان کا
قانونی پروسیس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جام صاحب توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اپنے لوگوں کو، بالکل بزنجوں سے توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے وہ وارننگ دے رہے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وارننگ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے. اگر جس طرح کے نوٹسز جام کمال خان کے گروپ کو ملے ہیں یا جس طرح جام صاحب دوسرے گروپ کو وارننگ دے رہے ہیں، تو اس میں معاملات بہت پیچیدہ ہیں. پیچیدہ اس لیے ہیں کہ جو صورتحال پی ٹی آئی کا ہے کہ اس کے مرکزی لیڈرشپ نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دیا ہم آپ کو ڈی سیٹ کریں گے. اگر الیکشن کمیشن کے رول میں چیئرمین ڈی سیٹ کروا سکتا ہے، لیٹر لکھ سکتا ہے جس طرح کہ اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں، تو طریقے اگر باپ کے لوگ آ جائیں تو پھر تحریک انصاف کے لوگ نہیں جا سکیں گے نا، وہ بھی تو مجبور ہیں، وہ خود کو ڈی سیٹ تھوڑی کروا لیں گے نا. اسی طرح اگر پارلیمانی لیڈر کی اگر قانون میں ہے کہ وہ ڈی سیٹ کروا سکتا ہے، تو پھر باپ کے اندر کنفیوژن یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر تو میرے کو بھی سمجھو ہیں. برحال ایک کنفیوژن ہے. اسی کنفیوژن کی وجہ سے باپ کے اور پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی جنہوں نے ڈرافٹ پہ سائن کیا ہے وہ ابھی تک خوفزدہ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. ایک فیصلہ کر لیا انہوں نے، جمع تو کروا لیا، لیکن ابھی آگے انہوں نے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے، کیا اس نے ڈٹ جانا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن چکا ہے. تو اس لیے مختصر باتوں کا یہی ہوگا کہ میرا تجزیہ بھی ہے، میری معلومات بھی یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. انہیں باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا، لیکن جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو.